بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وربی تمم بالخیر۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیسکس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یونٹ نمبر 6، جس میں کہ ہم پڑھیں گے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم۔ اس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو آپ کے اس آپریٹنگ سسٹم کے چیپٹر کو یعنی یونٹ 6 کو لکھا ہے محمد قاسم خان نے اور نظر ثانی کی ڈاکٹر محمد داؤد خٹک صاحب نے۔ اس میں ہم پڑھیں گے، اس کے یونٹ کا تعارف یہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس یونٹ میں آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ونڈوز میں کی بورڈ اور ماؤس کے استعمال سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ کمپیوٹر کو آن کرنے اور بند یا شٹ ڈاؤن کرنے کی صحیح طریقے سے واقفیت حاصل کریں گے۔ پھر آئیکن اور پھر ونڈوز اجزاء یا کمپوننٹس کے بارے میں جانیں گے۔ آخر میں انسٹالیشن، وائرس اور اینٹی وائرس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ ہم اس کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہاں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یونٹ کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا بنیادی استعمال بیان کر سکیں، نمبر 2 ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں ڈیسک ٹاپ، ماؤس اور کی بورڈ کے استعمال کی وضاحت کر سکیں، نمبر 3 کمپیوٹر کو آن اور بند یا شٹ ڈاؤن کرنے کے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں، نمبر 4 ونڈوز کے آئیکن کمپوننٹس کے مقاصد کو بیان کر سکیں، نمبر 5 کمپیوٹر میں پروگرامز کے انسٹالیشن کے درست طریقے کا جائزہ لے سکیں، نمبر 6 وائرس اور اینٹی وائرس میں فرق کو بیان کر سکیں، نمبر 7 وائرس کے نقصانات کے بارے میں گفتگو کر سکیں، اور نمبر 8 اینٹی وائرس کے استعمال اور فوائد پر بحث کر سکیں۔ سب سے پہلے 6.3 ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم۔ جیسا کہ گزشتہ یونٹس میں آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم سے متعلق مختصراً پڑھ چکے ہیں۔ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ایک بنیادی سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کے کنٹرول کرنے کے لیے مائکروسافٹ نامی کمپنی نے متعارف کروایا ہے۔ اس میں انہوں نے آپ کو ڈیسک ٹاپ کی تصویر بھی دی ہوئی ہے، جس میں کہ ونڈوز کی کچھ آپشنس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ اب تک کمپیوٹر کے لیے بہت سے آپریٹنگ سسٹم بن چکے ہیں، ان میں جانا پہچانا آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ہے۔ اس کے مختلف اقسام ہیں، مثلاً ونڈوز 98، ونڈوز ایکس پی، ایکس کیپٹل لکھیں گے اور پی کیپٹل لکھیں گے، ونڈوز وسٹا، ونڈوز 7، ونڈوز سرور وغیرہ۔ یہ تجارتی یا کمرشل طور پر استعمال ہونے والا آپریٹنگ سسٹمز یا سسٹم سافٹ ویئرز ہیں۔ آئیے اب ونڈوز کے مختلف اجزاء کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ 6.3.1 ڈیسک ٹاپ۔ کمپیوٹر سسٹم جب بھی آن کیا جاتا ہے تو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم لوڈ یا لانچ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی چیزیں کمپیوٹر اسکرین پر نظر آتی ہیں وہ ڈیسک ٹاپ کہلاتی ہیں۔ یعنی کمپیوٹر کو آپ جیسے ہی آن کرتے ہیں نا، تو پہلی تصویر جو آپ کو نظر آتی ہے وہ بیسیکلی ڈیسک ٹاپ کہلاتی ہے۔ ڈیسک ٹاپ پر کچھ مختلف شکل کے آئیکنز نظر آتے ہیں۔ یہ آئیکنز ڈیسک ٹاپ کے آئٹمز کہلاتے ہیں۔ جب ہم کوئی فائل، فولڈر یا پروگرام چلاتے ہیں تو وہ سیدھا ڈیسک ٹاپ پر نظر آ جاتا ہے۔ ہم ڈیسک ٹاپ پر خود بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پر درج ذیل چیزیں پہلے سے موجود رکھ سکتے ہیں، مطلب آپ اس پہ اب اپنی فائل یا فولڈر، اس کا آئیکن آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ آئیکن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے جو کہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ ورڈ کی فائل لگی ہوئی ہے، یا آپ نے پی پی ٹی فائل لگائی ہوئی ہے، یا یہ آپ نے کوئی اور پروگرام جو ہے اس کو کھولا ہوا ہے، کوئی فولڈر کھولا ہوا ہے، تو اس طرح کی تمام چیزوں کو وہ بیان کر رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے، آپ کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ ونڈوز اب ہے ٹاسک بار۔ پہلی بات، ونڈوز آپریٹنگ سسٹم لوڈ یا لانچ ہونے کے بعد ڈیسک ٹاپ اسکرین پر نظر آتی ہے۔ ڈیسک ٹاپ کے سب سے نیچے والے حصے میں جو فیتا یا بار نظر آتا ہے اسے ٹاسک بار کہتے ہیں۔ اس کے مختلف مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں وہ تمام پروگرام جو اس پر چل رہے ہوتے ہیں ان کی تفصیل بتاتا ہے۔ دوسرا، اس کے بائیں کونے میں اسٹارٹ بٹن ہوتا ہے، جس سے پروگرام، فولڈر اور کمپیوٹر کے باقی چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور کمپیوٹر کس قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے بھی، کسی قسم کی تبدیلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر۔ یعنی جو آئیکنز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، جو بٹنز، جو نشان آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے جن کو آپ کلک کرتے ہیں تو وہ پھر وہی پروگرام آپ کا وہاں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے پروگرام، فولڈر، کمپیوٹر کے باقی چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اسٹارٹ مینیو میں جا سکتے ہیں۔ اسٹارٹ مینیو میں پروگرامز اور یوٹیلیٹیز کی لسٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہوٹل کے مینیو میں کھانوں کی لسٹ ہوتی ہے، اور اسٹارٹ سے چیزوں کو کھول یا منتخب کر سکتے ہیں۔ اس پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مختصراً ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کو مختصراً طور پر ہم ان سب کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے سرچ باکس، SEARCH، سرچ BOX باکس۔ اس سے ہم کمپیوٹر کے اندر موجود کسی بھی ڈاکومنٹ، فائل، فولڈر یا پروگرام تلاش کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہے آل پروگرامس ALL آل PROGRAMS پروگرامس. اس آئٹم کے ذریعے کمپیوٹر میں موجود کسی بھی انسٹال پروگرام کو منتخب کر کے اس کو چلا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہیلپ اور مدد یا سپورٹ. کمپیوٹر سے کسی چیز یا آئٹم کے معلومات کے بارے میں مدد لینے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے. ڈیوائسز اور پرنٹرس DEVICES ڈیوائسز اور اینڈ PRINTERS پرنٹرس. کوئی بھی نئی ڈیوائس لگانے یا اس کی ترتیب کو تبدیل کرنے کے لیے اس آئٹم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں سے کسی بھی پرنٹر کو انسٹال اور ان انسٹال کر سکتے ہیں. انہیں پہلے سے انسٹال پرنٹر کو دیکھ سکتے ہیں. ڈیوائسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نئی چیز آپ لگا رہے ہیں، لائک آپ USB لگا رہے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ، تو وہ ڈیوائس ہے. آپ نے ماؤس لگایا، وہ بھی ایک ڈیوائس ہے آپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹال اور انسٹال کرنا یعنی اس پروگرام کو اس میں کمپیوٹر میں ڈالنا کہ کمپیوٹر میں یہ پروگرام چلے تو وہ انسٹال ہو گیا. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں یہ پروگرام نہ رہے تو ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ان انسٹال کر دیا. اس کے بعد ہے کنٹرول پینل. CONTROL کنٹرول PANEL پینل. کمپیوٹر میں کسی طرح کی تبدیلی کے لیے آئٹم استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی دوسری زبان کا انتخاب کرنا، ڈیسک ٹاپ پر تصویر یا بیک گراؤنڈ کا انتخاب کرنا، کمپیوٹر سسٹم کی سیکیورٹی، ہارڈ ویئر انسٹالیشن، سافٹ ویئر پروگرام انسٹالیشن، ان انسٹالیشن کرنے کے لیے یہ اختیار یا پینل استعمال میں لائی جاتی ہے. ان انسٹالیشن دراصل کسی انسٹال ہارڈ ویئر پروگرام کو کمپیوٹر سے ختم کرنے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر، مائی ڈاکیومنٹ اور دوسرے بہت سے پروگرامز بھی اسی مینیو کے ذریعے کھولے جا سکتے ہیں. مائی کمپیوٹر یعنی آپ کا یہ ایک پروگرام ہے. جب آپ مائی کمپیوٹر کھولتے ہیں تو کمپیوٹر میں آپ کی کتنی ہے، آپ نے جو ہے وہاں پہ پورشن بنائے ہوئے ہیں، کس میں کیا چیزیں رکھا ہوا، کتنی ڈرائیوز آپ نے بنائی ہوئی، C ڈرائیو، D ڈرائیو، یہ سب آپ کو وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور ڈاکومنٹس میں آپ نے جو اپنی فائلز رکھی ہوئی وہ آپ کو نظر آئیں گی. پھر ہے 6.3.2 کی بورڈ اور ماؤس کا استعمال. جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے کہ کی بورڈ اور ماؤس ان پٹ ڈیوائسز ہیں. کی بورڈز کی مدد سے ہم ڈیٹا کو کمپیوٹر میں داخل یا انٹر کرتے ہیں. بورڈ میں مختلف کیز یا بٹنز ہوتے ہیں. ہر کی پر اس کے مطابق اطلاعاتی لفظ پرنٹ ہوتا ہے. کی بورڈ ہم اس کی اہم استعمال درج ذیل ہے. پہلے کی بورڈ کو سمجھ لیجیے. یہ بٹنز ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ نے A دبانا ہے تو اس بٹن کے اوپر A لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو A کو پریس کر دیں گے. B ہے تو B لکھا ہوگا. اگر آپ نے کاما دبانا ہے تو کاما اس پہ بنا ہوا ہوگا. اور یہ بٹنز ہوں گے جس کو کہ ہم کہتے ہیں یہ کیز ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے کام کے عام طور پر کی بورڈ کی مدد سے ٹیکسٹ اور نمبرز کمپیوٹر میں داخل یا انٹر کرتے ہیں. یعنی آپ کو لکھنا ہے A، آپ نے A والی کی دبا دی تو A لکھا ہوا آ جائے گا آپ کے پاس، جو بھی فائل ہے آپ اس پہ جو لکھنا چاہ رہے ہیں. الفاظ نگار یا ورڈ پروسیسر، ٹیکسٹ ایڈیٹر یا جیسے دیگر پروگرامز میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کی بورڈ سے مدد لیتے ہیں. جیسے کوئی پروگرام کھولنے کے لیے کنٹرول پہ آپ کیا کریں گے، Ctrl+O دبائیں گے. یا کسی پروگرام میں کام کرتے ہوئے کی بورڈ سے مختلف عوامل یا کمانڈس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے آپ کہتے ہیں ایسا نہ ہو لائٹ چلی جائے اور میرا کام ختم جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، تو آپ کنٹرول کا بٹن اور پھر S کا بٹن دبا لیتے ہیں، Ctrl+S، تو وہ آپ کا سیف ہوتا چلا جاتا ہے. کی بورڈ کمپیوٹر گیمز کھیلنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کبھی عام روایتی اور کبھی خاص کھیل یا گیم والے کی بورڈز ہوتے ہیں. کمپیوٹر کا اہم کام یہ کمانڈ دینے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ Ctrl+Alt+Delete، یعنی 3 بٹن، ایک پہ کنٹرول لکھا ہوا ہے، ایک پہ آلٹر لکھا ہوا ہے، ایک پہ ڈیلیٹ لکھا ہے، ALT لکھا ہوا ہے، اور ایک پہ ڈیلیٹ لکھا ہوا ہے. ان کو آپ جب آپ کمپیوٹر کو آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہو، بند کرنا ہو تو تینوں ایک ساتھ دبا دیجیے، کمپیوٹر آپ کا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم میں کمانڈس لکھنے کا ذریعہ بھی کی بورڈ ہی ہے. یعنی جو بھی لکھنا بھی جائیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ کی بورڈ سے ہی لکھیں گے. ماؤس یہ ایک ایسی ان پٹ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر اسکرین پر کرسر یا پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ماؤس کو حرکت دیتے ہیں تو اس عمل کو پوائنٹ کرنا کہتے ہیں. کرسر بھی اسکرین پر ویسے ہی کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس ماؤس کے بنیادی کام درج ذیل ہے. اچھا ماؤس ہے کیا، پہلے سمجھ لیجیے. یہ کچھ ہوا نہیں ہے. آپ انڈا، ابلا ہوا انڈا ہو نا، اس کو آپ لمبائی میں ذرا کاٹ دیجیے اور پھر اس کو آپ پلیٹ پہ رکھ دیجیے تو اوپر جو ابھرا ہوا حصہ آ جائے گا، سمجھ لیجیے اس پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں تو ایک چھوٹا سا ماؤس ہے وہ آپ کا. ٹھیک ہے. بس ماؤس ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہر رنگ کا ہوتا ہے، جس رنگ کا آپ چاہیں وہ لے لیجیے. اچھا جناب، پوائنٹنگ یہ کسی چیز کے اسکرین پر منتقل یا پوائنٹ کرنے کو کہتے ہیں. کلک، ماؤس کے بٹن کو دبانے یا پریس کرنے کے عمل کو کلک، CLIC کے کلک، ماؤس کلک کہتے ہیں. یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. رائٹ کلک، دایاں کلک. جب ہم ماؤس کا دایاں بٹن پریس کرتے ہیں تو ہم دراصل دایاں کلک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے انڈے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے، جو ہاف انڈا آپ نے کاٹ کے رکھا ہے اس پہ اپنا ہاتھ رکھیے. اب اپنے سیدھا ہاتھ آپ نے رکھا تو اب آپ کی جو چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی سے اگر آپ پریس کریں گے اس سے کو تو وہ رائٹ سائڈ ہو جائے گی آپ کی.
दूसरी तरफ वाले करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड हो जाएगी। तो जो आपकी राइट साइड है तो राइट क्लिक, अगर आपने उल्टी तरफ वाली अपनी उंगली को प्रेस किया तो लेफ़्ट क्लिक हो जाएगा। अच्छा, अब इससे क्या होता है, राइट क्लिक से आपको तीन मुख्तलिफ आम तौर पर विंडोज़ में मुख्तलिफ आइटम की खसूसियात को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपका जो लेफ़्ट क्लिक है किसी चीज़ या आइटम को मुंतखब या सेलेक्ट करने के लिए इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। अब दुगना या डबल क्लिक, यानी आपने बार बार डबल डबल दबा दिया उसको, ये इख्तियार माउस के वायरस दाएं बटन को दो बार या दीगर या एक के बाद दीगर दबाने के अमल को कहते हैं। यानी बार बार आपने जब दबाया तो उसको हम डबल क्लिक कहते हैं। खींच कर ले जाना या ड्रैग, माउस के ज़रिए किसी आइटम को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस उठा के ले जाने के अमल को ड्रैग से ताबीर कहते हैं, खींचना। इसके लिए माउस पॉइंटर को उस चीज़ के ऊपर रखते हैं और फिर ऊपर रखने का मतलब है कि कर्सर ले जाके वहाँ कर्सर को आप रख देते हैं और फिर वहाँ से आप उसको अपनी उंगली को दबाए रखते हैं और खींच कर दूसरी तरफ उस तरफ माउस को लेके जाते हैं जहाँ पर आपने लेके जाना। लाइक आपकी कोई फाइल है आपके डेस्कटॉप पे, आप उसको फोल्डर में डालना चाहते हैं तो एक तो कॉपी पेस्ट वाला मामला हो गया कि कॉपी किया आपने, कट किया या कट पेस्ट कर दिया, कट लिया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा ये कि आपने ड्रैग किया और ले जाके उसको फोल्डर पे छोड़ दिया, वो खुद ही उस पर चली जाएगी। अच्छा, अपने माउस के बटन को दबाए रखते हैं, इस आइटम को तो मतलूबा जगह पर ले जाते हैं और वहाँ से ले जाकर माउस के दाएं बटन को छोड़ देते हैं। इस तरह वो आइटम इस जगह पर आ जाता है या ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा माउस कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। माउस के ज़रिए डॉक्यूमेंट के शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं, इसलिए तुमार या स्क्रॉल को काम में लाया जाता है। अच्छा जनाब, फिर 6.3.3 कंप्यूटर ऑन बंद करना, बूटिंग अप एंड शटिंग डाउन। कंप्यूटर के ऑन होने कंप्यूटर ऑन करना और बंद करना। कंप्यूटर ऑन होने के अमल को बूटिंग अप, BOOTING, बूटिंग UP अप कहते हैं। जब कंप्यूटर का बरकी स्विच या पावर वाला बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले अपनी हार्ड डिस्क पर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। जब कंप्यूटर सारिफ या यूज़र कंप्यूटर स्विच या पावर का बटन दबाता है तो ऑन होने का अमल शुरू हो जाता है। बूट होने के अमल में कंप्यूटर ऑन होने के तमाम मराहिल दर्ज होते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है और फिर मुख्तलिफ सारिफ का नाम और खुफिया कोड, जिसके पासवर्ड कहते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए दिए जाते हैं, जिसके बाद डेस्कटॉप नज़र आता है। अच्छा, ये पुराने ज़माने में होता था, अब तो सीधा सीधा नज़र आ जाता है, ऑन करते हैं तो आपका डेस्कटॉप नज़र आ जाता है। पुराने ज़माने में बूट करना होता था, अब तो काफ़ी तरक्की हो गई है ना। कंप्यूटर शट डाउन करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद इसे सही तरीके से बंद करना ज़रूरी है। इसे बंद करने के 3 तरीके हैं। कंप्यूटर बरकी स्विच को दबाने से, स्टार्ट मेन्यू पर मौजूद शट डाउन बटन को दबाने से और कीबोर्ड से अल्टरनेट F4 कीज़ को दबाने से, यानी ये नाम है कंप्यूटर के कीज़ के ऊपर लिखे हुए होंगे, वो दबाने कब से कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू के इस्तेमाल के ज़रिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद शट डाउन पर क्लिक करें, ये भी एक तरीक़ाकार है। आमतौर पर शट डाउन के बटन के साथ कुछ इख्तियारात और भी मौजूद होते हैं जो दर्जे झेल हैं। नंबर 1, स्लीप, SLEEP, स्लीप, सोना जिसको कहते हैं ना। स्लीप पर क्लिक करने से कंप्यूटर को स्लीप यानी ऐसी हालत में चला जाता है जिसमें तमाम प्रोग्राम वैसे ही चल रहे होते हैं मगर बज़ाहिर वो बंद नज़र आता है। सारिफ की तब्दीली या स्विच यूज़र, इस सूरत में कंप्यूटर में मौजूद कोई सारिफ यूज़र अपने अकाउंट से दूसरे सारिफ के अकाउंट में दाखिल हो सकता है। लॉग ऑफ, LOG, लॉग OFF ऑफ, इसके इस्तेमाल से सारिफ अपने अकाउंट से निकल जाता है और उनका अकाउंट बंद हो जाता है। लॉक, LOCK, लॉक, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए, बंद या लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस सूरत में कंप्यूटर काम करने से पहले इसके लॉक को खोलना पड़ेगा। इस मकसद के लिए इसका खुफिया कोड या पासवर्ड देना पड़ेगा। मुश्तरका कंप्यूटर हो तो ये लॉक और लॉग ऑफ के इख्तियारात बहुत अहमियत रखते हैं। रीस्टार्ट, ये कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लोड या स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है जनाब आइकन्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग आइकन्स। बुनियादी तौर पर कंप्यूटर आइकन बजाते खुद एक छोटी सी तस्वीरी शक्ल के आइटम के निशान को कहते हैं, जिसे आसान रसाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आइकन किसी भी सॉफ्टवेयर आइटम, फंक्शन या डेटा फाइल की अपनी पहचान को जाहिर करने के लिए होते हैं। इससे किसी डेटा फाइल का इलेक्ट्रॉनिक राब्ता या लिंक या फाइल का आसान या शॉर्टकट भी कह सकते हैं। कंप्यूटर आइकन कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। उनके दर्ज झेल अक़साम हैं। नंबर 1, स्पेशल आइकन्स, कुछ ऐसे आइकन जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल करने के बाद खुद ब खुद डेस्कटॉप पर ज़ाहिर हो जाते हैं, स्पेशल आइकन्स कहलाते हैं। जैसे कि रिसाइकिल बिन,
RECYCLE ریسائکل, BIN بن وغیرہ. اب ریسائکل بن تو آپ کو پتہ ہے نا, کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائکل بن میں چلی جاتی ہے. پھر شارٹ کٹ آئیکنس. شارٹ کٹ آئیکنس پروگرام اور ڈاکومنٹس یا فولڈر کھولنے کے لیے متبادل اور آسان طریقہ ہے. اس میں ایک آئیکن کی کاپی بن جاتی ہے جس پر تیر کا نشان بنا ہوتا ہے. اسے متعارفی یا ریفرنس آئیکن بھی کہا جاتا ہے. فولڈر آئیکن یعنی اس کے اندر آپ نے اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فولڈر دماغ میں تصور کیجیے گا, جو آپ فائل ہوتی ہے نا آپ کی بنی ہوئی, اس کے اندر آپ اپنی فائلیں رکھتے ہیں, پیپر رکھتے ہیں, تو ویسا ہی ہے. اچھا, وہ اختیارات جن میں ڈیٹا فائلز رکھے جاتے ہیں ان کو فولڈر کہتے ہیں. اس کو دفتری فائلوں کی تصویروں جیسی مشابہت دی گئی ہوتی ہے. ونڈوز میں یہ آئیکنز مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں جیسا کہ مائی ڈاکومنٹس وغیرہ. اس کے بعد ہے 6.3.4.4 پروگرام آئیکنز. یہ آئیکنز اپلیکیشن پروگرامز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اور میموری میں مختلف پروگرامز کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے جو پروگرام آلریڈی موجود ہے اس کو کھولنا ہے تو اس آئیکن کو آپ کلک کریں گے تو وہ پروگرام کھلے گا. ڈاکومنٹ آئیکنز. اب ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں آپ کے پاس؟ ونڈوز ہیں آپ کے پاس ایکسل کی شیٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس PPT فائلز ہوتی ہیں. یہ ڈاکومنٹس کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. جب کسی ڈاکومنٹ آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو متعلقہ ڈاکومنٹ اپنے اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کھل جاتا ہے, جیسا کہ ورڈ پروسیسنگ, اسپریڈ شیٹ یا پروگرامس وغیرہ کے آئیکنس. یعنی جس پر W لکھا ہوا ہوگا, ایک بنی ہوگی پیپر سا بنا ہوا, اس پہ W لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ ورڈ کا ہے. X بنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسل کی شیٹ ہے. اچھا جناب, اس کے بعد ہے مائی کمپیوٹر کو سمجھنا. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جب لوڈ ہو جاتا ہے تو ڈیسک ٹاپ پر مائی کمپیوٹر کے نام سے آئیکن ہوتا ہے. اسے کمپیوٹر کا بنیادی فولڈر بھی کہتے ہیں. اس میں ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہارڈ ڈسک یا CD-ROM کی تفصیل ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہارڈ ڈسک میں کتنے حلقے ہیں, جس کو کمپیوٹر کی زبان میں ہارڈ ڈرائیوز کہتے ہیں. اس کو مختلف نام سے جانا جاتا ہے جیسا کہ CDENF ڈرائیو وغیرہ. ان ڈرائیو میں فائلز اور مزید فولڈرز ہوتے ہیں. فائلنگ سسٹم میں فولڈرز, ان میں مزید فولڈرز اور ان میں مزید فولڈرز, یہاں تک کہ لاتعداد فولڈرز بنائے جا سکتے ہیں. یعنی آپ جتنے چاہیں فولڈرز بناتے چلے جائیں. کمپیوٹر فائلنگ سسٹم میں دخول کا ذریعہ یعنی داخل ہونے کا ذریعہ یا پوائنٹ آف انٹری مائی کمپیوٹر فولڈر ہی ہوتا ہے. عام طور پر یہ پہلا فولڈر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کھولتے ہیں, اور آخری فولڈر ہوتا ہے جو کمپیوٹر بند کرتے ہیں. یعنی بند کرنے میں بھی آپ واپس آئیں گے اور اس کو بند کریں گے. فولڈر کھولنا, فولڈر اوپننگ. کسی بھی فولڈر آئیکن پر ڈبل کلک کر کے فولڈر کھل جاتی ہے. اگر مطلوبہ فولڈر مائی کمپیوٹر میں ہے تو مائی کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے 6.3.4.8 پیرنٹ اینڈ چائلڈ فولڈر. PARENT پیرنٹ اینڈ چائلڈ, CHILD چائلڈ, FOLDER فولڈر. جب ایک فولڈر کے اندر سے دوسرے فولڈر کو کھولتے ہیں تو پہلی فولڈر پیرنٹ فولڈر کہلاتی ہے اور دوسری چائلڈ فولڈر کہلاتی ہے. یعنی آپ نے ایک فولڈر بنایا, اب اس کے اندر جب آپ اپنی فائلز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان میں بھی ڈفرینٹ فولڈرز آپ بنا دیں, تو وہ جو فولڈر آپ اس کے اندر بنائیں گے وہ چائلڈ فولڈر کہلائے گا. اس کے بعد ہے 6.3.4.9 نیا فولڈر بنانا. کریٹنگ نیو فولڈر. CREATINT کریٹنگ, NEW نیو, FOLDER فولڈر. آپ کے پاس کتاب میں FODER فولڈر لکھا ہوا ہے جو کہ غلط اسپیلنگ ہے, اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے لکھنے میں, گرافیکل پرابلم ہوتی ہے, تو لہٰذا جو صحیح اسپیلنگ ہے وہ ہے FOLDER. ٹھیک ہے. فولڈر کے اندر یا ڈیسک ٹاپ پر خالی جگہ پر دایاں کلک کرنا یعنی رائٹ کلک کرنا کر کے نیا انتخاب, اس سے نئے فولڈر کا انتخاب کر کے نیا فولڈر بنا سکتے ہیں. یعنی آپ ایک نیا فولڈر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ فولڈر کے وہ پہلے اوپن کریں, فولڈر کے اندر جائیں, رائٹ کلک کریں. رائٹ کلک کریں گے ڈیسک ٹاپ کی خالی جگہ پر, اگر آپ فولڈر کے اندر یا ڈیسک ٹاپ پر دونوں جگہوں پہ کسی بھی جگہ پر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کریں گے تو انتخابی لسٹ آ جائے گی. اس لسٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس میں نیو کا فولڈر آئے گا, بٹن آئے گا. نیو کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو فولڈر بھی اوپر آپ کے پاس ایک آ جائے گا فولڈر, پھر نیچے آپ کے جو MS آفس کی ڈفرینٹ فائلس آپ کھولتے ہیں, ورڈ کی فائل ہے, ایکسل کی فائل ہے, یہ تمام بہت سارے آپ کو آپشنس آئیں گے جس میں سے آپ نے فولڈر والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا فولڈر بن جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اس کا نام رکھ لیجئے. نیچے جو نام ہوگا وہ بلو کلر کے اس میں آ رہا ہوگا, آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے جو بھی نام آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ نام رکھ لیں.
پھر ہے 6.3.4.10 ریسائکل بن. اچھا جناب، ریسائکل بن کیا ہے؟ کمپیوٹر میں جو چیز پہ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ سیدھی ریسائکل بن میں چلی جاتی ہیں. یعنی جب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو فوراً ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے کمپیوٹر سے غائب ہو جائے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر کے ریسائکل بن میں چلی جاتی ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو اسے ریسٹور بھی کر سکتے ہیں. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں ڈیسک ٹاپ پر ریسائکل بن کا آئیکن پہلے سے موجود ہوتا ہے. جب ایک سے زیادہ فائلوں کو منتخب یا سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کرتے ہیں یا انہیں ریسائکل بن کے فولڈر میں لے جاتے ہیں تو کمپیوٹر ونڈوز انہیں ختم نہیں کرتی، بلکہ ساری اسی ریسائکل بن میں موجود ہوتی ہیں. ریسائکل بن سے فولڈرز اور فائلوں کو واپس لایا جا سکتا ہے، یعنی ریسٹور کر سکتے ہیں نا آپ ریسائکل بن کھولیں، وہاں سے آپ کو لگا آپ نے کوئی فائل غلطی سے ڈیلیٹ کر دیا، اسے آپ واپس چاہیے تو آپ وہاں سے واپس ڈیسک ٹاپ پہ یا جو بھی اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا، جو بھی اس کی منزل تھی، وہاں واپس لا سکتے ہیں. اگر اس ڈیٹا کو جو ریسائکل بن میں پڑا ہے ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ریسائکل بن کو خالی ایمٹی کر سکتے ہیں. یعنی آپ ریسائکل بن پہ جائیے، کرسر رکھیے، رائٹ کلک کیجیے، آپ کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا، آپشنس آ جائیں گے، اس میں ایک ہوگا ایمٹی ریسائکل بن. آپ ایمٹی ریسائکل بن کو آپ کلک کر دیجیے، وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ بھائی واقعی کلک کر ڈیلیٹ کر دینا ہے. جب وہ ایسا کہے اور آپ کو لگے کہ ہاں میں نے غلطی سے نہیں کیا، میں جان بوجھ کے یہ کرنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے، کلک کر دیجیے اس کو. جب کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ایک اطلاعاتی ونڈو کھل جاتی ہے، آپ کو انفارمیشن دیتی ہے کہ اس کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں کوئی اسٹوریج ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا ریموویبل میڈیا جیسے کہ فلیش ڈرائیو وغیرہ ہیں، جب ان سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹا ریسائکل بن میں جانے کے بجائے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے اسٹوریج سے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اطمینان کر لیں کہ ڈیٹا اہم یا ضروری تو نہیں ہے. ریسائکل بن میں ہم درج ذیل کام کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں جب ریسائکل بن کو آپ اوپن کریں گے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 فائنڈنگ آئٹمس، چیزیں ڈھونڈنا. فائلیں ڈھونڈنے کے لیے ریسائکل بن کے آئیکن پر ڈبل کلک کریں اور اس سے ریسائکل بن کھل جائے گی جس میں ڈیلیٹ کی ہوئی تمام فائلیں اور فولڈر موجود ہوں گے. اس میں سے انتخاب کر لیں. دوسرا کیا ہے؟ ڈیٹا ریسٹور کرنا، یعنی کہ ڈیٹا کو دوبارہ سے حاصل کر لینا. اگر کسی فائل یا فولڈر کو دوبارہ لانا یا ریکور کرنا چاہتے ہیں تو ریسائکل بن کھولنے کے بعد فائل یا فولڈر پر ماؤس پوائنٹر رکھ کر ریسٹور پر کلک کریں. جہاں ریسٹور لکھا ہوگا نا RESTORE، اس پہ کلک کریں. اس طرح مطلوبہ فائل یا فولڈر اسی جگہ واپس چلی جائے گی جہاں سے ڈیلیٹ کی تھی. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو کاپی کریں اور مطلوبہ جگہ پر جا کر پیسٹ کر دیں. اچھا، اس کے بعد ہے ریسائکل بن کو خالی کرنا، ایمٹی ریسائکل بن. یہ والا بھی آپشن آپ کے پاس آئے گا. کسی بھی وقت ریسائکل بن کو خالی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آئیکن پر رائٹ کلک کرنے کے بعد ایمٹی ریسائکل بن EMPTY ایمٹی ریسائکل بن پر کلک کر دیں. یاد رکھیں کہ اس طرح ریسائکل بن کا تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس کو خالی کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ ہمیں ہارڈ ڈسک پر جگہ مطلوب ہوتی ہے. دوسری جب ہمیں یقین ہو کہ ریسائکل بن میں موجود تمام فائلیں کسی استعمال کی نہیں ہیں، یعنی بیکار ہیں، تو بس باہر پھینک دیجیے. جیسا ہوتا ہے نا گھر میں جو بیکار ہوتی ہے سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟ اسٹور میں. پھر اسٹور کی جب صفائی ہوتی ہے تو پھر وہ باہر کباڑیے کو دے دی جاتی ہیں. تو بس یہی کام اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بھی کرنا ہے. اب ریسائکل بن کا حجم، یعنی کہ اس میں کتنا اس کا کیپیسٹی کتنی ہے. ریسائکل بن اس ہارڈ ڈسک ڈرائیو کا 10% ہوتا ہے جس پر ونڈوز انسٹال ہوئی ہے. اگر یہ جگہ پوری ہو جائے تو ونڈوز خود بخود اسے خالی کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اس پر موجود تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی فولڈر اتنا بڑا ہو کہ اس کے ریسائکل بن میں جانے سے وہ بھر جائے تو وہ فولڈر ریسائکل بن میں جانے کے بجائے مستقل طور پر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کام بھی ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. پھر ہے 6.3.4.11 کنٹرول پینل. ونڈوز کی ترتیبات یا سیٹنگ تبدیل کرنے کے لیے کنٹرول پینل کو استعمال کرتے ہیں. اس میں صارف کمپیوٹر کی بنیادی ترتیبات یا سیٹنگز سیکھنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ نئے ہارڈ ویئر کا اضافہ کرنا، سافٹ ویئر انسٹال کرنا یا ان انسٹال کرنا وغیرہ. اس کے استعمال مندرجہ ذیل طریقے ہیں. ابھی انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے جس میں کافی سارے آئیکنز اس کے دکھائے ہوئے ہیں. جب کنٹرول پینل کو آپ اوپن کرتے ہیں تو جو چیز آپ کو نظر آتی ہے شکل نمبر 6.20. اب اس کے بعد ہے آپ کے پاس تلاش یا سرچ کرنا، یعنی آپ کو جس تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ترتیبات یا سیٹنگز جو کرنی ہے اس کو پہلے تلاش کے ذریعے تلاش کر کے اس کے بعد ان پر کوئی عمل کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ساؤنڈ کارڈ کی ترتیب کو بدلنا ہے تو پہلے ساؤنڈ کارڈ کو تلاش کریں گے کہ یہ ہے کہاں. کنٹرول پینل کے اندر درج ذیل اقسام کی سیٹنگ ہوتی ہے. پروگرامز
PROGRAMS پروگرامس. اس انتخاب کی مدد سے کوئی پروگرام انسٹال یا ان انسٹال کر سکتے ہیں یا اس کا کوئی خصوصیت شامل یا ہٹا سکتے ہیں. انسٹال کرنا یعنی اس پروگرام کو اپنے کمپیوٹر میں لے آنا اور اس سے کام لینے کے لیے. جب ہمارے کام نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کو مزید کوئی استعمال نہیں کرنا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کمپیوٹر سے اپنے ہٹا دیتے ہیں. تو اس کو ہٹانے کو یا ڈیلیٹ کرنے کو ان انسٹال کرنا کہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے فائلز اپنی ریسائیکل بن سے ڈیلیٹ کی تو وہ فائلز ہی وہ ڈیلیٹ ہوں گی اور جو پروگرامز ہوں گے وہ انسٹال یا ان انسٹال ہوں گے. اس کے بعد ہے صارف یوزر اکاؤنٹس. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا اپنا اکاؤنٹ کیا ہے. اس میں صارف یوزر کی تمام ترتیبات کر سکتے ہیں. اس میں نیا صارف کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, پہلے صارف کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, صارف کے اکاؤنٹ پر خفیہ کوڈ لگا یا تبدیل کر سکتے ہیں. اس میں صارف کے اکاؤنٹ کی قسم بھی تبدیل کر سکتے ہیں, جیسے کہ ایک معیاری صارف اسٹینڈرڈ یوزر کو کمپیوٹر ایڈمنسٹریٹر بنانا وغیرہ. یعنی یہ کمپیوٹر کا زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اب ہے ظاہری شکل و شخصیت, اپیئرنس اینڈ پرسنلائزیشن, APPEARANC, اپیئرنس اینڈ پرسنلائزیشن, PERSONALIZATION, پرسنلائزیشن. اس میں کمپیوٹر کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ ترتیب دینا, موضوع یا تھیم تبدیل کرنا, اسکرین کی ریزولیشن تبدیل کرنا اور اسکرین محافظ یا اسکرین سیور وغیرہ ترتیب دیتے ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ اسکرین سیور لگا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کام چھوڑ دیا تو پتہ چلا وہاں پہ ڈفرینٹ اسکرین سیور جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی ترتیب جو آپ کی پسندیدہ ہے اس کو آپ کریں گے. کلاک, لینگویج اور ریجنل ترتیبات, یعنی جو گھڑی ہے اس کے اندر وہ زبان جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اردو ہے یا انگریزی ہے یا کوئی اور زبان آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اس میں وہ, ان تمام چیزوں کو بھی آپ جو ہے ترتیب دے سکتے ہیں. ان میں کمپیوٹر کا وقت اور اس سے متعلق ترتیبات, کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی زبان اور کی بورڈ وغیرہ کی ترتیب ہے. پھر اس کے بعد ہے, اس کے بھی انہوں نے آئیکنز جو ہیں یہاں دکھائے ہوئے ہیں. دنیا کا آئکن ایک بنا ہوتا ہے, گھڑی کا آئکن بنا ہوتا ہے. پھر ہے ہارڈ ویئر اور ساؤنڈ, اس میں نیا ہارڈ ویئر, ساؤنڈ کارڈ وغیرہ کی ترتیب کر سکتے ہیں. پھر ہے نیٹ ورک اور انٹرنیٹ, اس میں آپ نیٹ ورک کنیکشن, نیٹ ورک اور ماڈیم وغیرہ کی ترتیبات کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سسٹم اور سیکیورٹی. اس اختیار کی مدد سے اسکیننگ, بیک اپ اور فائر وال وغیرہ کی ترتیبات کرتے ہیں. کنٹرول پینل کے اکثر اختیارات کو کسی اور جگہ سے ترتیب دیا جا سکتا ہے. جیسے اگر ونڈوز پس منظر یا بیک گراؤنڈ اور اسکرین ریزولوشن وغیرہ ترتیب دینی ہو تو ڈیسک ٹاپ پر کہیں بھی خالی جگہ پر دائیں یا رائٹ کلک کر کے اس کی ترتیبات میں, جیسے یہاں دائیں لکھا ہوا ہے, دائیں یا رائٹ کلک کر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جناب. اس کے بعد ہے 6.3.5 سافٹ ویئر کی تنصیبات یا انسٹالیشن, یعنی آپ سافٹ ویئر کس طرح اس میں انسٹال کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. ویڈیو بات ہوئی تھی اس سے پہلے بھی انسٹال اور ان انسٹال کرنے والی. کمپیوٹر پر کوئی سافٹ ویئر ترتیب دینے کے عمل کو سافٹ ویئر کی تنصیب یا انسٹالیشن کہتے ہیں. ہر پروگرام کے لیے انسٹالیشن کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. بہت سے پروگرامز آپریٹنگ سسٹم سمیت مخصوص یا جنرل پرپس انسٹالر, GENERL جنرل, PURPOS پرپس, اور انسٹالر INSTALLER انسٹالر کے ذریعے انسٹال ہوتے ہیں. انسٹال وہ پروگرام ہے جو انسٹالیشن کے تمام ذرائع, مراحل, اسٹیپس کو محفوظ کیے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ سافٹ ویئر صرف کاپی کرنے سے چل پڑتے ہیں اور انہیں مزید کسی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے تمام پروگرامز جن کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پورٹیبل سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. آپریٹنگ بھی PORTABLE پورٹیبل. آپریٹنگ سسٹم بھی پورٹیبل شکل میں CD یا DVD یا DVD پر دستیاب ہیں. یہ کمپیوٹر کو چیک کرنے کے لیے بہترین سمجھاتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں, دیکھیں CD اور DVD اور CD یا DVD, ٹھیک ہے, یہ کمپیوٹر کو چیک کرنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں. یہ پہلے موجود کمپیوٹر ترتیبات تبدیلی کے بغیر چل پڑتے ہیں. یعنی آپ نے ڈالا CD کو اور آپ کا CD روم میں اور آپ کا پروگرام شروع ہو گیا. کچھ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو سرور پر انسٹال کیے جاتے ہیں اور صارف یا کلائنٹ سے انہیں صرف ایکسس کے استعمال کرتا ہے. یعنی اگر ایکسس دیا جائے تو استعمال کر سکتا ہے, اگر آپ کو ایکسس نہیں دیا جائے گا تو نہیں. جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو اجازت نامہ مل گیا تو آپ کریں گے, اجازت نہیں ملی تو نہیں کریں گے. یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے انسٹالیشن کے درجہ ذیل اقسام میں. اب انسٹالیشن کے مختلف اقسام جو دیکھ لیجیے 6.3.51 میں ہے.
साइलेंट इंस्टॉलेशन, खामोश तनसीब या इंस्टॉलेशन, ऐसी प्रोग्राम की तनसीब जिसमें इंस्टॉलेशन के दौरान इत्तलात के विंडोज़ डिस्प्ले ना हो, इस किस्म की तनसीबात को खामोश या साइलेंट कहते हैं। आपको पता ही नहीं नज़र आ रहा, वरना अमूमन क्या होता है, एक विंडो आती है और नज़र आता है आपको। फिर है 6.3.5.2 अनअटेंडेड तनसीब या इंस्टॉलेशन, UNATTENDENT अटेंडेंट इंस्टॉलेशन, INSTALLATION इंस्टॉलेशन, ऐसी तनसीब जो सारिफ से कुछ ना पूछे सिवाय शुरू करने के, इसको अनअटेंडेड तनसीब कहते हैं। इसकी एक किस्म ऐसी भी है जिसमें एक फ़ाइल मुहैया की जाती है जिसमें तमाम इख्तियारात के बारे में नोट्स लिखे हुए होते हैं। आप लिखते हैं ना नीचे एक्सेप्ट, उसको आप क्लिक कर देते तो बस सारा काम आपका हो जाता है। 6.3.5.3 खुद या सेल्फ तनसीब, सेल्फ इंस्टॉलेशन, SELF सेल्फ, INSTALLATION इंस्टॉलेशन, ऐसी इंस्टॉलेशन जो USB पोर्ट से खुद ब खुद हो, सेल्फ इंस्टॉलेशन कहलाती है, जैसे मोबाइल पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह। इसके बाद है 6.3.5.4 नेटवर्क इंस्टॉलेशन, किसी नेटवर्क पर मौजूद हार्ड डिस्क ड्राइव से इंस्टॉलेशन करने को नेटवर्क इंस्टॉलेशन कहते हैं। 6.3.5.5 फ्लैट इंस्टॉलेशन, FLATE फ्लैट इंस्टॉलेशन, अभी आपको स्पेलिंग बताई थी। ऐसी तनसीब जिसमें पहले प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पर कॉपी करते हैं फिर इंस्टॉल का अमल शुरू किया जाता है। ये इस वक्त फ़ायदेमंद साबित होती है जब तनसीब के अमल को तेज़ी से करना मतलूब हो। इसके बाद है 6.3.5.6 हेडलेस इंस्टॉलेशन, HEAD हेड LESS हेडलेस इंस्टॉलेशन, ऐसे इंस्टॉलेशन जिसमें मतलूबा कंप्यूटर मशीन के साथ मॉनिटर ना लगा हो, ये किसी और जगह से दूसरे कंप्यूटर के से मुंसलिक करके उसको मॉनिटर करके की जाएगी। इसके बाद है वायरस 6.3.6 एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में आकर उसकी कारकर्दगी को मुतासिर करे, वायरस कहलाता है। ये कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान पहुंचाता है। ऐसे वायरस जिसमें बढ़ोतरी की सलाहियत नहीं होती और कंप्यूटर को मुतासिर करते हैं वो मैलवेयर MALWARE कहलाते हैं। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी मुंतकिल होते हैं। ये आमतौर पर इंटरनेट, नेटवर्क, फ्लॉपी डिस्क, CD डिस्क, फ्लैश या ईमेल के ज़रिए से फैलते हैं। इनकी बुनियादी दो किस्में हैं। नंबर 1 गैर रिहायशी वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, NON नॉन, RESIDENT रेजिडेंट, VIRUS वायरस। इसमें दो तबक़े या मॉड्यूल होते हैं। पहला तलाशी या फाइंडर मॉड्यूल कहलाता है जो नई फ़ाइलों को ढूंढता है, और दूसरा तबक़ा या मॉड्यूल वायरस एप्लीकेशन को चलाता है और फ़ाइल को मुतासिर करता है। इसके बाद है रिहायशी वायरस, रेजिडेंट वायरस। इसमें एक ही तबक़े या मॉड्यूल होता है जिसे नकल या रेप्लिकेशन मॉड्यूल कहते हैं, REPLICATION रेप्लिकेशन मॉड्यूल, MODULE मॉड्यूल। वायरस इस मॉड्यूल को मेमोरी में भेजता है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि जब भी विंडोज़ किसी फ़ाइल को चलाए तो ये भी साथ ही चल पड़े। जितनी मरतबा कोई फ़ाइल चलेगी इतनी दफ़ा ये वायरस चलेगा, यानी हमला आवर होगा। अक्सर आपने देखा होगा ना, कहा जाता है ये वायरस आया हुआ है, इस वक्त अपने कंप्यूटर को ना खोलिए। तो वायरस बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो कि डैमेजिंग होता है। फिर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम्स इस वायरस को ख़त्म करने या इसको रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वायरस के बारे में आप पढ़ चुके होंगे कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वायरस भी प्रोग्रामिंग करके बनाए जाते हैं, उनको इस तरह तैयार किया जाता है कि अपने आप को ज़ाहिर किए बगैर अपना काम करते हैं। एक वायरस प्रोग्राम कंप्यूटर में डेटा फाइल्स को तब्दील भी कर सकता है और गैर मुतल्लिका काम भी करता है। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की कारकर्दगी को मुतासिर करता है। कंप्यूटर को इन वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दर्ज झेल चंद हैं जो इम्पॉर्टेंट आपके एंटीवायरस हैं, उनके नाम हैं ये। एक है मैकफे एंटीवायरस, MCAFEE, इसमें M आप कैपिटल लिखेंगे और CAFEE कैफ़े जो है वो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। दूसरा है सिमेंटिक नॉर्टन एंटीवायरस, SYMANTEC सिमेंटिक, नॉर्टन NORTON नॉर्टन, इसका N कैपिटल होगा, सिमेंटिक का S कैपिटल होगा। फिर एंटीवायरस ANTIVIRUS एंटीवायरस का A कैपिटल होगा। फिर है अवास्ट एंटीवायरस, A आप कैपिटल लिखेंगे, VAST लिखेंगे और एंटीवायरस आप लिख देंगे। ये मुख्तलिफ मशहूर एंटीवायरसेस हैं। इसके बाद 6.4 पे आपकी सरगर्मी है। नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 वर्जन्स के नाम लिखें, अपने उस्ताद को चेक करवाएं। ये आप नेट से भी मालूम कर सकते हैं, किताब को अगर आपने सबक को पूरा गौर से सुनेंगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 है कोई से 10 वायरस और एंटीवायरस के नाम लिखें। फिर आपके पास है ये खुद आजमाई नंबर 6.1
مندرجہ ذیل بیانات میں درست بیان پر غلط اور درست بیانات پر ٹک اور غلط بیانات پر کراس کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1 آپ کے پاس ہے جس کو کہ ہم نے صحیح اور غلط کا نشان لگانے۔ نمبر 1 ماؤس اور کی بورڈ ان پٹ ڈیوائسز ہیں، تو آپ اس پہ رائٹ کا نشان لگائیں گے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 2 ہے کمپیوٹر کو بند کرنے کے عمل کو بوٹنگ اپ کہتے ہیں، کراس، غلط ہے یہ۔ نمبر 3 آپریٹنگ سسٹم کے بغیر بھی کمپیوٹر چل سکتا ہے، کراس، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 4 کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کو دوبارہ لوڈ کرنے کے عمل کو ری اسٹارٹ کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ نمبر 5 ہم جو چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ مائی ڈاکیومنٹ میں چلی جاتی ہے، غلط ہے، یہ آپ نے ابھی پڑھا کہ ریسائیکل بن میں جاتی ہے، مائی ڈاکیومنٹ میں نہیں جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہیں جناب کچھ خالی جگہ پر کریں۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس خالی جگہ پر کریں۔ اب خالی جگہوں کے لیے آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس پہلی بات ہے کہ ایسے سافٹ ویئر جنہیں انسٹال کرنے کی ضرورت نہ ہو وہ ڈیش سافٹ ویئرس کہلاتے ہیں، جواب ہے پورٹیبل۔ نمبر 2 ہم جو چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ڈیش میں چلی جاتی ہے، تو جناب ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 3 ایسے سافٹ ویئر یا پروگرام جو ہمارے کمپیوٹر کے نارمل کام میں مداخلت کرتا ہے وہ ڈیش کہلاتا ہے، وہ کمپیوٹر وائرس کہلاتا ہے۔ نمبر 4 ایک اسی ان پٹ ڈیوائس ہے، ایک ایسی ان پٹ ڈیوائس ہے جو اسکرین پر موجود کرسر کو کنٹرول کرتی ہے، ایک ایسی، اچھا وہ کیا ہے؟ ماؤس ہے۔ کمپیوٹر کے آن ہونے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں، بوٹ اپ کہتے ہیں۔ ونڈوز کی ترتیبات کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیش کو استعمال کرتے ہیں، کنٹرول پینل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ سوالات ہیں، آئیکن کیا ہوتا ہے مثالوں سے واضح کریں، کمپیوٹر شٹ ڈاؤن اور ہائبرنیٹ کرنے میں کیا فرق ہے، یہ سارے سوالات تو آپ کتاب میں سے دیکھ کر سکتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی بہتری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، بہتری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو امتحانات میں، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے میں مدد ملی یا نہیں ملی، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ کس شہر سے، کیونکہ الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پورے پاکستان میں موجود ہیں، تو یہ چیز تو پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کس شہر سے آخر ہمارے پروگرام کو، ہماری بات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔